دروازے پر دستک ہوئی، امی نے دروازہ کھولا۔ محلے کی ایک خاتون میری عیادت کرنے کو آئی تھیں۔ وہ امی سے کہنے لگیں کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، تو میں اسے دیکھنے کے لیے بھی آئی ہوں اور آپ کے لیے دعا کرنے بھی آئی ہوں۔ تو امی کہنے لگی کہ میں تو بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صحت دے۔ تو خاتون کہنے لگی کہ آپ اس کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو آپ کی زندگی میں اپنے پاس واپس بلا لے، کیونکہ یہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، تو یہ کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ بات وہ میرے سامنے ہی کر رہی تھیں۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا، جب بچپن میں 2 سال کی ایج میں پولیو کی وجہ سے میری لیگز افیکٹ ہو گئی تھیں، اور میں نے اپنا بچپن بچوں کے ٹرائی سائیکل پر گزارا تھا۔ بچوں کے ٹرائی سائیکل پر ہاتھوں سے اپنے پیڈلز کو گھماتے ہوئے میرا سارا بچپن رنگوں اور پھولوں کو دیکھتے ہوئے گزرا۔ میں آسمان پر جو مناظر تھے ان کو انجوائے کیا کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایک ایک منظر کو نقش بھی کرتا تھا۔ میری ڈرائنگ کی جو کاپیاں تھیں وہ اکثر بھری رہتی تھیں۔ مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا، میں بچوں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا اخبارات میں، اور پھر ایک وقت آیا کہ میں نے ایک کہانی جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجی تھی، جب چھپ کر آئی تو میں اسے پڑھ نہیں سکا کیونکہ میری بینائی زائل ہو گئی تھی۔ 13 سال کی میری ایج میں جب دونوں ڈسیبلٹیز کا مجھے سامنا تھا تو میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا اور میرے احساسات بہت مجروح تھے۔ پھر اچانک مجھے امید کی کچھ کرنیں آتی ہوئی دکھائی دیں اپنی زندگی میں۔ یہ کرنیں کیا تھیں؟ یہ کرنیں دراصل امید کے وہ سہارے تھے جو مجھے نظر آنے لگے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے پاس گو کہ بہت کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے بھی۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ میں بات کر سکتا ہوں، میں اپنی سوچ کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہوں، اور میرے پاس کچھ اور ایسی طاقتیں تھیں جو مجھے یہ یاد دلانے لگیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ یہ سب کچھ ان نوئنگلی ہو رہا تھا، انجانے میں، اور میں دیکھنے لگا کہ میرے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، وہ قوت فیصلہ کی طاقت ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ کی طاقت ہے۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کی ان طاقتوں کو شیئر کرنے والا ہوں جن سے میں نے سیکھا، اپنی زندگی بدلی، اور آپ بھی اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی قوت فیصلہ سے اپنی زندگی کے ان فیصلوں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں جو میرے پاس تھا میں اس کو فوکس کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے یہ دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جا کے کیا نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے اندر بہت کچھ دکھائی دینے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ نقصان تو بہت ہو ہی گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس زندگی کو ایک رسک سمجھ کے، ایک کھیل سمجھ کے کھیلا جائے اور اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا کھویا ہوا نقصان واپس بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ دوسری طاقت تھی جس کو میں نے پہچان لیا تھا، یہ پاور آف کمیونیکیشن تھی۔ پاور آف ڈیسیژن میکنگ کے بعد پاور آف کمیونیکیشن نے مجھے زندگی میں بہت آسانی دے دی، اور میں نے اپنی سوچوں کو ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ٹائپ رائٹر پر اردو اور انگلش میں اتنی مہارت حاصل کر دی کہ جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے لکھے ہوئے کو دوسروں تک پہنچانے میں بہت آسانی ہو گئی، اور میں اپنی کہانیاں اخبارات کے لیے دوبارہ سے لکھنا شروع ہو گیا۔ یہ رومن اردو کا وہ سٹائل تھا جو آج ہم جس طرح میسیجز کو ٹائپ کرتے ہیں، تو اس طرح میں نے ان میسیجز کو اپنے ٹائپ رائٹر پر کہانیوں کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ میری زندگی میں کمیونیکیشن کا یہ وقت جو تھا، یہ میرے سیکھنے کا وہ دور تھا کہ جس میں میں نے ریڈیو کے بڑے بڑے فلاسفر کو سنا، بڑے بڑے اسکالرس کو سنا،
اور میں نے اپنی پاور آف کمیونیکیشن کے ذریعے لفظ کی ادائیگی پر عبور حاصل کر لیا. میں اپنی سوچ کو خوبصورت لفظوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت پر کام کر رہا تھا. چنانچہ میں نے براڈ کاسٹنگ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو میں نے اپنی آواز پر کام کیا، اپنے الفاظ پر کام کیا، اور میں ریڈیو سے براڈ کاسٹنگ کے فیلڈ سے ٹیلی فون کے ذریعے جڑ گیا اور میری باتیں نشر ہونے لگیں. پاور آف کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے اس تیسری پاور کو پہچانا جسے پاور آف پلاننگ کہتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان میں سے پاور آف پلاننگ وہ صلاحیت ہے کہ جس میں آپ کوئی انسان ایک صدی سے لے کے، ایک لمحے سے لے کے کئی صدیوں تک اپنی زندگی کو پلان کر سکتا ہے. چنانچہ میں نے پلان کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گا، میں اپنے نقصانات کی تلافی کیسے کروں گا. چنانچہ اب میں نے ڈیزائن کرنا شروع کیا اپنی لائف کو، اور یوں میں نے پاور آف پلاننگ کے ساتھ ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی صحیح کوشش شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں میری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہونے لگیں. میں نے براڈ کاسٹنگ کے کیریئر میں اپنے کیریئر کو اس انداز سے آگے بڑھایا کہ مجھے پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جانے لگا، اور میری آواز جب براڈ کاسٹنگ میں نشر ہوتی تھی تو لوگ اپنا ضروری کام چھوڑ کر بھی میری اس کال کا انتظار کرنے لگے. اور یہ جو میری ٹیلی فون کال تھی، یہ دراصل گراؤنڈ بنی میری اس پلاننگ کے نتیجہ میں کہ مجھے ایک پرائیویٹ چینلز پر اپنے براڈ کاسٹر کے کیریئر کے آغاز کا موقع مل گیا. میری ٹیلی فون کالز کی پاپولیرٹی کی وجہ سے مجھے اس چینل نے اپنا ایک موسٹ پاپولر شو دیا، اور یوں میرے براڈ کاسٹنگ کے کیریئر میں میری آواز، میرے الفاظ اور میری بات لوگوں تک پہنچنے لگی. پاور آف چینج کو بھی میں نے ایکسپلور کر لیا تھا. پاور آف چینج وہ چوتھی پاور ہے جو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے، جس کے مطابق کوئی انسان اپنے آپ کو بھی چینج کر سکتا ہے اور اپنی سراؤنڈنگ کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو چینج کر سکتا ہے. میں نے اپنی آواز کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی ڈسیبلٹیز کو برج کرتے ہوئے جب کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں آ گئے. ان میں سے ایک لڑکی ماریا بھی تھی جس نے بطور لسنر مجھے جوائن کیا تھا، لیکن اس کا میری زندگی میں آنا ایک ہیلپ ریسورس کے طور پہ تھا. وہ مجھے کتابیں ریکارڈ کر کے دیتی تھی. پھر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی شادی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں گی، اور پھر جب انہیں کوئی رشتہ نہیں ملا تو ماریا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں میری زیادہ ضرورت ہے. چنانچہ ماریا نے سٹینڈ لیا اپنے گھر والوں کے سامنے، اور میری ماریا سے لو میرج ہو گئی. پاکستان میں یہ ایسی پہلی شادی تھی جس میں کسی ایک ڈسیبل پرسن کو کسی ایک نارمل پرسن نے جب اپنایا تو پورے ملک میں 1998 میں ایک دھوم مچی. میڈیا نے بہت کوریج دی، بہت زیادہ یہ خبریں ہائی لائٹ ہوئیں، اور یوں ماریا نے میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو ایک نئی مثال دوسروں کے لیے بنا دیا. پانچویں جو ایک پاور تھی وہ پاور آف گریٹیٹیوڈ اینڈ انجوائے تھی. میں نے اپنی زندگی میں یہ راز پایا کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک سیلیبریشن کے انداز سے گزارنے لگا. میں نے اپنی زندگی میں جو دن بھی آغاز کرنا، اس دن کے آغاز پر ہی میں اپنی بلیسنگز کو یاد کرتا رہا، اور یوں میرا ہر دن جب اختتام کو پہنچتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ آج کے دن کی میری جو سکسیس اور اچیومنٹ ہے وہ بڑی رچنس کے ساتھ ہے، بڑی فلفلنگ ہے، بڑی بھرپور ہے. میرے بہت ہی عزیز اور پیارے دوستوں اور اسٹوڈنٹس، ساتھیوں، بچوں، آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہو، میری زندگی میں یہ جو 5 طاقتیں جن کو میں نے پہچانا، یہ دراصل آپ سب کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ بھرپور انداز سے موجود ہیں. میرے اور آپ میں ایک فرق ہے. میں جسمانی لحاظ سے عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوں، اور میرا یہ مختلف ہونا مجھے 13 سال کی عمر میں ملا. میں نے اپنی زندگی کے پیراڈائم کو شفٹ کیا کچھ خیالات کے ساتھ. میری زندگی بہت مشکل تھی تو میں نے کچھ خیالات کے ساتھ اپنی سوچوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا شروع کی. مثلا اس میں سے 3 خیالات
چین ریئیکشن کے اس سارے سفر کا آغاز بنے، وہ 3 خیالات کیا تھے؟ ان 3 خیالات میں سے پہلا خیال تھا جس نے میرے اندر ایک بالکل نئی توانائی بھر دی۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ چلتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا تو نہیں آتا، وہ تو ڈسیبلٹی کے ساتھ آتا ہے۔ چنانچہ مجھے یہ خیال تقویت دینے لگا کہ ہر انسان جب آتا ہے تو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے، چلنے کی ایبلٹی اسے بعد میں ملتی ہے۔ دوسرا خیال مجھے یہ آیا کہ دنیا کا ہر شخص ویل چیئر چاہتا ہے، ایک ایسی چیئر جو ایسی جگہ پہ رکھی ہو جس کے نیچے 4 ویل لگے ہوں، یعنی کہ 4 ویل والی گاڑی۔ ہر شخص ہی ایسی ویل چیئر چاہتا ہے۔ تیسرا جو ایک خیال میرے ذہن میں آیا، وہ خیال ان دونوں پچھلے خیالات پر بھی بھاری تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ مختلف ہونا خراب ہونا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہونا ڈیفیکٹو ہونا نہیں ہوتا۔ میرا جسم دوسرے لوگوں سے مختلف ضرور تھا پر خراب نہیں تھا، کیونکہ میرے اللہ نے تو مجھے ایک مکمل انسان کے طور پہ بنایا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کمیوں کو ان طاقتوں سے پہچان کر تو اپنی زندگی کو ایک ایسی ڈگر پہ ڈالا کہ جس میں ایک ایک دن میرا الحمدللہ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ بھرتا چلا گیا۔ آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ جن کو ابھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سفر کامیابیوں کے ساتھ طے کرنا ہے، میرے پاس آپ کے لیے اپنی لائف لیسنز میں سے چند خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ نمبر 1، آپ نے اپنی پاور آف ڈیسیژن میکنگ پر بھرپور کام کرنا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کہ انسانوں کو جانوروں پر ممتاز بناتی ہے۔ انسان اور جانور کے درمیان ان 5 صلاحیتوں کا ہی دراصل فرق ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی صلاحیت پاور آف ڈیسیژن میکنگ ہے، جس میں کہ آپ کو اپنے کیریئر میں کئی دفعہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس پیشنٹ کے علاج کے حوالے سے رائٹ ناؤ یہ ڈیسیژن لینا ٹھیک ہے یا کوئی دوسرا فیصلہ کرنا ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ آپ کو اپنی ڈیسیژن میکنگ پاور کو بہت بھرپور انداز سے پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائفز میں اس پر کام کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وقت، ہر لمحے میرے اور آپ کے پاس پاور آف ڈیسیژن میکنگ کی 2 چوائسز موجود ہوتی ہیں۔ مثلا میرے پاس اس وقت یہ چوائس موجود ہے کہ میں اپنی اسی بات کو جاری رکھوں یا بات بدل دوں یا میں کسی دوسرے موضوع پر چلا جاؤں۔ تو یہ جو چوائسز ہوتی ہیں نا، یہ دراصل فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے ہی آپ کی زندگی بناتے ہیں۔ آپ نے یس اور نو کا فیصلہ، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، کس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، کس وقت اسے روک دینا ہے، سونا کب ہے اور جاگنا کب ہے، کس کو اپنے احساسات جذبات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے ہیں، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ۔ تو یہ جو چھوٹے اور بڑے فیصلے ہیں، یاد رکھیے کہ انہی فیصلوں نے آپ کی زندگی بنانی ہے۔ بینگ اے میڈیکل پروفیشنل، آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کا اپنے پیشنٹس کے ساتھ تعلق ان کے علاج کے حوالے سے ہو، آپ کا اپنی فیملی سے تعلق ہو، یا آپ کا سوشل لائف میں دوسرے لوگوں سے، تو پاور آف ڈیسیژن میکنگ آپ نے ہر روز پریکٹس کرنی ہے اور ہر ایکشن پر یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہی آپ کا چین ری ایکشن بن جائے گا۔ دوسری جو پاور میں نے آپ سے ذکر کی ہے وہ آپ کی پاور آف کمیونیکیشن ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا پریسکرپشن، صرف آپ کا پریسکرپشن آپ کے پیشنٹ کو نہیں چاہیے، آپ کے لفظوں کا مرہم بھی ہونے چاہیے۔ آپ کا جملہ بھی بعض اوقات کسی کے لیے ایک بہت پاورفل اور نتیجہ خیز انجیکشن بن جائے گا۔ چنانچہ اپنے لفظوں سے آپ نے اپنے پیشنٹس میں شفا تقسیم کرنی ہے۔ اپنے پاور آف کمیونیکیشن پر کام کر کے اپنے الفاظ کو اتنا مؤثر بنانا ہے، کب کسی کو کیا احساس ٹرانسفر کرنا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی۔ یاد رکھیے کہ لوگ ہمارے لفظوں سے زیادہ ہمارے دیے ہوئے احساسات کو یاد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پیشنٹ آپ کی زندگی میں آپ کی بات کو یاد نہ رکھے، پر اس کا آپ کے ہمدردی والا لہجہ اس کی ریکوری، اس کی بحالی، اس کی صحت کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ
پریفرنس آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو احساس کیا دے رہے ہیں. میرا اپنا فیلڈ کاؤنسلنگ اور سائیکالوجی کا فیلڈ احساس دینے کا ہی فیلڈ ہے. میں 28 ایئر سے جس فیلڈ میں ہوں وہ احساسات بانٹنے کا ہی فیلڈ ہے. چنانچہ آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ احساسات کا خیال رکھنا، اپنا پاور آف کمیونیکیشن کا خیال رکھنا آپ کی پروفیشن کا بہترین کنٹریبیوشن ہوگا. تیسرا جو آپ نے پاور یاد رکھنی ہے وہ آپ کی پاور آف پلاننگ ہے. اچھا، آپ کی پاور آف پلاننگ میں سب سے بڑی بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کئی دفعہ کسی پریزنٹیشن کی ضرورت ہوگی، کسی جگہ آپ نے جا کے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اپیئر ہونا ہے، کوئی آپ نے لکھا ہوا کچھ پیش کرنا ہے. ان سب کے حوالے سے آپ کی پلاننگ اور تیاری میں جو سب سے اہم تیاری ہے وہ آپ کی تیاری ویژولائز کرنا ہے. ویژولائز کیسے کرنا ہے؟ مثلا میں جب آپ سے ابھی مل رہا ہوں تو میں آپ سے پہلی دفعہ نہیں مل رہا. اچھا، پہلی دفعہ آپ تو حیران ہوئے ہوں گے کہ میں تو آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں لیکن میں آپ سے پہلی دفعہ نہیں مل رہا. وہ ایسے کہ میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ سے ملاقات کی ہے تصور میں ایک ویڈیو دیکھ کے اور ویژولائز کر کے، اور جس کے نتیجہ میں میں اس وقت جب آپ سے مخاطب ہوں تو وہ ساری ترتیب بات کرنے کی وہی ہے جو میں تصور میں آپ سے ملاقات کر چکا ہوں. چنانچہ آپ کو اپنی پاور آف پلاننگ کے ذریعے اپنی زندگی میں ایک ایک دن کو پلان کرتے ہوئے پہلے اسے ویژولائز کرنا ہے. جب آپ ایسی ایک ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں وہی نتائج اخذ ہونے لگ جائیں گے جو آپ نے پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں. چوتھی جو پاور ہے وہ پاور ٹو چینج ہے. آپ سے میں بات ایک عرض کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ پاور ٹو چینج کے ذریعے آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں. آپ ایک چین کے پروسیس میں اس طرح سے شامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو بھی جلدی سے تسلیم کرتے ہیں، آپ اپ گریڈ کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے پروفیشن کو اپ گریڈ کرتے چلے جانا ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ بس سیکھ لیا ہے. آپ نے اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے. کسی سافٹ ویئر میں جس طرح ہم اپڈیٹس لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے مائنڈ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں تو ہم زمانے کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور پانچویں جو پاور آپ کے لیے، لوگوں کے لیے بڑی شاندار رہے گی آپ کی زندگی میں، وہ پاور آف گریٹیٹیوڈ ہے. ہر دن کا آغاز یہ سوچ کر کرنا ہے کہ آج کے دن مجھے جن مریضوں سے واسطہ پڑے گا یہ اللہ کی خاص مہربانی سے میرے اوپر ایک بلیسنگ ہے کہ مجھے منتخب کر لیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بننے کے لیے. چنانچہ آپ نے اپنے اس دن کو آغاز کرنا ہے تو اللہ کے شکر کے ساتھ، اور اختتام تک پہنچاتے ہوئے پھر سونے سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو چنا کہ آپ اتنے لوگوں سے بات کر پائے، ان کے لیے شفا کے الفاظ بول پائے، ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن پائے. یہ اللہ کی خاص مہربانی سے ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ میں نے محرومیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت ساری ڈسکمفرٹ والی سچویشن سے گزرتے ہوئے یہ سیکھا کہ جب آپ کا یقین ہوتا ہے نا، جس بات کا آپ کو یقین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے. آپ کو اپنے اندر یہ بات یقینی طور پہ پروڈیوس کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہونا ہی ہونا ہے. چنانچہ اچھا سوچئے، یہ سوچئے کہ آپ نے فکروں پریشانیوں میں نہیں رہنا. فکر پریشانی میں رہتے ہوئے جو سوچیں گے تو وہی ہونے لگ جائے گا. چنانچہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ہونا ہے وہ اچھا ہونا ہے. جب آپ اچھا سوچیں گے اور یقین رکھیں گے کہ وہی ہوگا تو آپ کی زندگی میں میریکلز ہونے لگیں گے. آپ کی زندگی میں ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں اپنی زندگی میں اگر پلٹ کے دیکھوں تو اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ جس میں فرسٹ ریڈیو اور ٹی وی کا ہوسٹ بنا ود ملٹی ڈسیبلٹی، جو کہ ایک ورلڈ پوزیشن ہے. میں کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں 28 ایئر سے جس پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں پاکستان کی لیڈنگ آرگنائزیشن ولنگ ویز کے ساتھ، میری ویڈیوز جب پبلش ہوتی ہیں تو اس کے لاکھوں میں ویوز تک جاتے ہیں، ملینز تک جاتے ہیں. مجھے پاکستان سے باہر میری لائف پر 12 تھیسز لکھے گئے ہیں. بھارت میں میری لائف پر ویڈیو بنی. یہ جو انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ نے ایک عزت سے نوازا، مجھے بہت سارے لوگ رابطہ کر کے محض اپنی ایک سیلفی بنانے کے لیے بھی اپائنٹمنٹ لیتے ہیں. یہ سب کچھ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے
اس مہربانی کے ساتھ لنکڈ ہے جس کے مطابق میں نے یس ٹو لائف ایٹیٹیوڈ اپنایا. چنانچہ آپ کی زندگی میں جب کوئی ڈیفیکلٹی آئے گی، اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے ہر ڈیفیکلٹی سے، لیکن مشکلات تو آتی ہیں نا زندگی میں، تو آپ نے کبھی بھی ناشکری سے نہیں گزرنا، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ خالی دامن رہ گئے. آپ نے فوراً اپنی لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس ہے کیا. جیسے ہی آپ کی نظر اس طرف پڑے گی نا، آپ کی زندگی میں آسائشیں، اطمینان، سکون اور کامیابیوں کی وہ لہریں پیدا ہونے لگیں گی. کائنات آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنے لگ جائے گی. چنانچہ اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھنا بھی ہے، سیلیبریٹ بھی کرنا ہے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میری زندگی کا جو ٹیک ہوم میسج اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی معنوں میں خلیفہ بن کے اس زندگی کو گزارنا ہے. آپ اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں، چنانچہ اپنی صفات کو پہچانیے، زندگی میں آسانیاں بانٹیے. میں نے اپنی زندگی میں اب جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ مجھے پہلی ملاقات پر ہی یہ کہہ دیتے ہیں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے مجھے اپنی زندگی آسان لگنے لگی ہے، اچھی لگنے لگی ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اتنی محرومیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اتنا خوشی خوشی مزے سے سیلیبریشن کے ساتھ گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو میرا ٹیک ہوم میسج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جس سے ملیں اس کے اندر خوشی، شکر، سکون، اطمینان اور فلفلنس کا احساس بانٹتے جائیں. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کا مریض ہے، آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، کوالٹی کے ساتھ زندگی بسر کریں. اور جب آپ یہ سارا کچھ کرتے جائیں گے تو جو آپ کریں گے نا، اسی طرف، اسی ڈائریکشن پر آپ کی زندگی میں وہی دولت بڑھنے لگ جائے گی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین زندگیوں سے مخلوق خدا کی بہترین خدمت کرنے کا موقع دے، اور آپ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ بھی کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور ایسے معجزات بھی کریں جن کے لیے آپ کو اللہ نے اس زمین پر بھیجا ہے. وش یو بیسٹ آف لک.